وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وانزل المقعد المقرب عندك يوم القيامة. اللہ جل جلالہ کی کریم ذات نے ہمارے اوپر بہت بڑا کرم فرمایا، احسان فرمایا، ہمیں بہت بڑا انعام دیا حضور کی امتی ہونے کا. اللہ جل جلالہ ہمیں اس کی قدر کرنے کی توفیق دے. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. اللہ جل جلالہ اس دعوت پہ اللہ نے ہمیں لبیک کہنے کی توفیق نصیب فرمائی. ساری دنیا کے سارے انسانوں کے سامنے اس کلمے والی زندگی کا پیش کرنا اس کلمہ پڑھنے والے کے ذمے ہے. اللہ کے سارے حکموں کو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک دنوں میں پورا کرنا اللہ ہم سب کو نصیب کرنا. فرمایا کہ مرنے کے وقت میں جس کو کلمہ نصیب ہو گیا سیدھا جنت میں چلا جائے گا. جنتی ہونے کی بات فرما دی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ ہم سب کو آخری بول یہی بولنے کی توفیق دے. اور یہ جب ہوگا جب ہم زندگی میں اسی بول کو بولیں گے، اسی کلمے کو پڑھیں گے، اسی کی کثرت کریں گے، اسی کی طرف ساری دنیا کے سارے انسانوں کو دعوت دیں گے. جیسے سیدنا آدم علیہ نبی علیہ السلام سے لے کر خاتم النبیین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک ہر نبی کی دعوت اسی کلمے کی دعوت تھی. فرمایا سب سے افضل ذکر یہی اسی کلمے کا ذکر ہے. اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے. میں جو اخلاص سے اس کلمے کو پڑھے گا وہ جنت میں جائے گا. یا رسول اللہ وسلم اس کلمے کا اخلاص کیا ہے؟ ارشاد فرمایا آقا مولا صلی اللہ علیہ نبی کریم نے ان تعجزوا عن محارم اللہ، کہ یہ کلمہ اس کلمہ پڑھنے والے کو حرام کاموں سے روکو. ایک زندگی ہے کلمے والی زندگی جس میں کوئی حرام کام نہ ہو. حرام بولنا، حرام سننا. حرام کیا ہے؟ الحمدللہ مسلمان بہت کم ایسے ہیں جن کو حلال حرام کی تمیز کا پتہ نہ ہو. حلال کیا ہے اور حرام کیا ہے جزیات ہیں. بہت ساری باتیں حضرات علماء کرام سے پوچھنی پڑتی ہیں. ابھی بھی عصر مغرب کے درمیان بھی اس کی طرف متوجہ کیا گیا. ہمیں آج ہر بات علماء کرام سے پوچھنی چاہیے. عمومی طور پر بہت ساری باتیں تو ہم اور آپ جانتے ہیں کہ یہ حلال ہے یہ حرام ہے. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ دل میں اترا ہوا ہو تو آدمی ان حرام کی چیزوں سے بچ جائے. اس ایمان کی 70 یا 77 شاخیں ہیں. فضائل اعمال میں، فضائل ذکر میں، پھر فضائل ذکر کے اندر ایک پورا اس پر مستقل مضمون ہے کلمہ طیبہ پر، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پر. اور غالباً 67 صفحے ہیں اس پر. ان میں پہلے 106 آیات لکھی ہوئی ہیں، باقاعدہ آیات لکھی ہوئی ہیں ہماری کتاب کے اندر. اس لیے بھائی اس فضائل اعمال کی کتاب کو نیچے نہیں رکھنا چاہیے. اس میں قرآن پاک ہے. ہر کتاب کے اندر پہلے آیات موجود ہیں، پھر احادیث مبارکہ موجود ہیں. حدیث شریف کی کسی کتاب کو بھی نیچے نہیں رکھنا چاہیے. اللہ کا نام ہے لیکن رسول علیہ السلام کا اس میں گرامی نام ہے. تو براہ راست قرآن کی آیات ہے اس کلمے کے بارے میں. پھر احادیث ہے پوری 40 حدیثیں تو متن کے ساتھ تخریج کے ساتھ یہ حدیث کہاں سے آئی کیسے پوری تفصیل موجود ہے. اس میں سے یہ 40ویں حدیث ہے جو میں جس کا مفہوم سامنے لا رہا ہوں. ایمان کی 70 یا 77 شاخیں ہیں. ان میں سب سے افضل کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ کا پڑھنا. اور حضرت شیخ نے لکھا ہے کہ جہاں بھی لا الہ الا اللہ ہے لکھا ہوا اس سے مراد پورا کلمہ. لا الہ الا اللہ محمد رسول پورا کلمہ.
پھر فرمایا کم سے کم ایمان کا درجہ کیا ہے؟ راستے سے کسی تکلیف دہ چیز کو ہٹا دینا، اینٹ روڑے پتھر کانٹے وغیرہ کا کرنا۔ اور ایمان بھی، حیا بھی خصوصی شعبہ ہے ایمان کا۔ خصوصی شعبہ کیا ہے؟ حیا۔ حیا اللہ حیا والا بنا دے۔ تو اس کلمے کے اندر ہے حیا والی زندگی کا گزارنا۔ اس کلمے کے اندر ہے اللہ کے سارے حکموں کو پورا کرنا، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک طریقوں میں پورا کرنا۔ غلامی ہے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور 24 گھنٹے کی ہے، اور بلوغت سے لے کر موت تک کے لیے ہے، ساری عمر کے لیے ہے۔ مسلمان آزاد نہیں ہے، جو چاہے کرے، ایسا نہیں۔ قربان جائے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے، آپ نے ہر عمل کو کرنے کا طریقہ بتلایا ہے۔ اس لیے مولانا محمد یوسف صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ کے جو ہے فرماتے ہیں، ملفوظ ہے ان کا، جس نے پوچھا تبلیغ کا کام کیا ہے؟ فرمایا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والی مبارک محنت میں حضور کا طریقہ زندہ ہو جائے۔ اسلام کو پوری دنیا کے انسانوں کی زندگیوں میں لانا چاہتے ہیں، اپنی زندگیوں میں لانا چاہتے ہیں، اپنے خاندان والوں کی زندگیوں میں لانا چاہتے ہیں، ساری دنیا کے انسانوں کی زندگیوں میں لانا چاہتے ہیں، تو اس محنت کے لیے طریقہ کون سا ہوگا؟ جناب محمد رسول اللہ سے تو مبارک طریقہ۔ اللہ کے ہاں وہ بات پسند نہیں ہے جو حضور کے طریقے پر نہ ہو۔ اللہ کو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ادائیں محبوب ہیں۔ آپ کے جیسے اندر سے نکلنے والی وہ ادائیں، وہ طریقہ، وہ اسلوب، کیسے آپ نے دعوت دی، دعوت دینا امت کو سکھلایا، تبلیغ کا کام کرنا ذمہ داری بھی دی، سکھایا بھی ہے اس کو۔ جو دین لائے ہیں اس دین پر چل کر بھی دکھلایا ہے، اور اس دین کو کیسے دنیا کے انسانوں کی زندگیوں میں لایا جا سکتا ہے، اللہ کیسے سب کے دلوں کو پھیر دے، اور سب کے دلوں میں اللہ کی ذات کا ڈر پیدا ہو جائے، اور سب اللہ کی ذات سے امیدیں لگانے والے ہوں۔ وہ اللہ جو سب کچھ دے رہا ہے، اس سے امیدیں لگانے کی بجائے کسی اور سے امیدیں لگانا، اسی کو حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے، کام اللہ کا کرنا اور امیدیں کسی اور سے لگانا۔ اس لیے سارے انبیاء علیہ السلام فرماتے تھے کہ ہم اس کا اجر کسی سے نہیں لیتے، ہم بابا نہیں چاہتے، ہم کسی سے کچھ نہیں حاصل کرنا چاہتے، اجر ہمارا کس پر؟ اللہ کے۔ اجر کس سے لینا ہم نے؟ جی فاقوں پر، اتنی مشقتوں پر، اتنی تکلیفوں پر، خون کی ندیوں کے بہنے پر لینا کس سے؟ اللہ سے لینا ہے، اور کسی سے کچھ نہیں لینا۔ بھائی دوست بزرگوں، تبلیغ کا کام کرنا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ساری امت کو دے کر گئے اپنی ختم نبوت کے صدقے میں، اور طریقہ بھی سکھا دیا۔ ایسا نہیں جیسے چاہے کر لو، ایسا نہیں۔ اور دوسری بات پتہ کیا فرمائی؟ ایک تو یہ فرمایا نا کہ حضور کی محنت میں حضور کا مبارک طریقہ ہو۔ اس نے فرمایا کہ مسلمان کی زندگی کے ہر شعبے میں، ازدواجی زندگی میں، تجارت کر رہا ہے تجارت میں، زراعت کر رہا ہے زراعت میں، عدالت کر رہا ہے، عدالت کی کرسی پہ بیٹھا ہو تو عدالت میں، جہاں ہے جس جگہ ہے 24 گھنٹے جو کچھ کر رہا ہے، اس شعبے کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طریقے زندہ ہو۔ عبادت کے وقت میں عبادت بھی حضور کے طریقے پہ ہو، مال کمانے کے وقت میں مال کا کمانا بھی حضور کے طریقے پر ہو، مال کے خرچ کرنے میں مال کا خرچ کرنا بھی حضور کے طریقے پر ہو۔ ایسا نہیں کہ کمائی کی میری بڑی حلال ہے، میں فلاں بڑے محکمے کے اندر بڑا عہدیدار رہتے ہوئے زندگی بھر کے اندر میں نے ایک تھیلا بھی، ایک دمڑی بھی کبھی میں نے حرام کمائی نہیں۔ بھائی صاحب، جو مال کمانے کے بارے میں ہے تو مال خرچ کہاں کیا؟
کیسے کیا؟ کہاں کیا؟ اس لیے فرمایا معاشر کے میدان میں آدمی کے دونوں قدم کے بارے میں کہا اپنی جگہ سے نہیں ہل سکیں گے جب تک 5 سوالوں کے جواب نہ دے. اسرائیل کی کتابوں کے اندر یہ دونوں حدیثیں لکھی ہوئی، ایک میں 4 کا کہا، ایک میں 5 کا کہا. چیزیں وہی ہیں. ایک میں کہا پہلا سوال عمر کس چیز میں گزاری، دوسرا جوانی کس چیز میں خرچ کی. جہاں 4 فرمایا وہاں مال کو کیسے کمایا اور مال کو کیسے خرچ کیا. اور جس حدیث میں 5 فرمایا اس میں دونوں کو الگ الگ کر دیا. مال کو کیسے کمایا، چوتھا مال کو کیسے خرچ کیا، اور 5واں وہی ہے، چوتھا ہو یا 5واں ہو، جو علم دیا تھا ہم نے اس علم پہ کیا عمل کیا. اس علم سے مراد فنون نہیں ہے، اس علم سے مراد دین کا علم ہے، اللہ جل جلالہ کی معرفت ہے. وہ ہے جو انبیاء علیہ السلام علم لے کر آئے، اور جتنے سارے انبیاء علیہ السلام لے کر آئے اللہ نے جو اس امت کو عمل کرنے کے لیے ضروری تھا وہ سارے کا سارا قرآن کے اندر فرمایا میں وہ بھی لے کر آیا ہوں جو سارے نبی لے کر آئے، اور اللہ نے مجھے وہ بھی دیا ہے جو کسی نبی کو نہیں دیا. وہ سارے کا سارا موجود ہے. قرآن، اور قرآن صرف قرآن ہے نہیں، آپ اللہ کے رسول ہیں. پہلے دن کلمہ پڑھو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، شہادت دو اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ. یہ چیزیں ساری قرآن میں موجود ہیں. کیوں بھائی؟ نہیں ہے موجود. پہلے دن میں آ کر کتنے لوگ مسلمان ہو گئے؟ 4-5 کے نام بھی محفوظ ہیں، اور 2 دنوں کے اندر اشرا مبشرہ میں سے 1-2 کے علاوہ باقی سب مسلمان. بھائی انہوں نے اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ پڑھو. یہ قرآن پاک کے اندر الفاظ موجود ہے. کیوں بھائی؟ اقرأ باسم ربک الذی خلق 5 آیتیں ہیں. اس کے بعد فطرت کا زمانہ ہے، کئی مہینوں کے بعد یا 3 سال کے بعد پھر آیات اتنی ہے یا ایھا المدثر والی. تو یہ جو درمیان میں جو کچھ ہوتا رہا، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کریم دعوت دے رہے ہیں کسی کو میں کیا کروں، صلہ رحمی کرو. ہمارے میرے افسر رضی اللہ عنہ کو یہ کہا، اور کیا کروں؟ ان کا انتظار کرو، جب اسلام غالب ہو جائے پھر آ جانا ہمارے پاس. یہ پہلے سے کتابوں کو جاننے والے تھے، انتظار میں تھے. جو ہی خبر کان میں پڑی کسی کو بتایا بھی نہیں، گھر والوں کو بھی نہیں بتایا، گھر گئے بھی نہیں، سیدھے وہاں سے کھیتوں سے سیدھے پہنچ گئے. اور پہلے ہی دن مسلمان، چوتھے مسلمان. بعض لوگ کہتے ہیں شاید اوپر مکتوب بھی ہے کہ ان کی قبر یہاں پر سکر کے قریب میں ابھی گوٹ میں ہے. بعض مورخین کا خیال ہے کہ نہیں، وہ کسی اور جگہ دفن ہوئے ہیں. چوتھے سے حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ آپ کیسے کہتے ہیں کہ میں چوتھا مسلمان ہوں؟ انہوں نے اپنی ساری بات بتلائی، حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے. حضور نے پہچان لیا، فرمایا حضور نے پہلے بتایا. کسی کو دعوت دی، پڑوسیوں کے حقوق ادا کرو. ہر اچھے کام کرنے کے لیے کہا، ہر برے کام سے روکا. نبی کا کام ہے امر بالمعروف نہی عن المنکر، پہلے دن سے شروع کر دیا. دعوت بھی باقاعدہ. آپ کی صحبت میں جو بھی لوگ آئے آپ نے ان پر قرآن پڑھا، یتلو علیہم آیاتہ ویعلمہم الکتاب والحکمہ. قرآن بھی سکھلایا
اور ساتھ ساتھ اس اللہ کے حکموں کو پورا کرنے کا طریقہ بھی سکھائے۔ ایمان والے بنو، کیسے بنے؟ کن الفاظ سے بنے؟ اشہد لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ الفاظ کس نے سکھائے؟ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائے۔ دوستوں، نماز کوئی آدمی حضور پاک علیہ السلام کی اس وہی غیر مطلوع جو تلاوت نہیں کی جاتی، اگر وہ سامنے نہ رکھے، نو مسلم صرف قرآن پاک کو پڑھے الف لام میم سے لے کر والناس تک سارا اپنی زبان میں ترجمہ پڑھ لے، نماز پڑھ سکتے ہیں جیسے ہم اور پڑھتے ہیں؟ تو بھائی اس میں سبحانک اللہم ملے گی جی؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھو، پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھو، پھر سورہ فاتحہ پڑھو، پھر اس کے بعد کوئی سورت ملاؤ، پھر رکوع میں جا کر سبحان ربی العظیم کہو، پھر کھڑے ہو جاؤ سمع اللہ لمن حمدہ ربنا لک الحمد کہو، پھر سجدے میں چلے جاؤ اور سجدے میں جا کر تم نماز یہ پڑھ لینا اس کے اندر سبحان ربی الاعلیٰ التحیات۔ تو بھائی یہ ساری چیز ملے گی وہاں جی؟ اس لیے پیارے حبیب علیہ السلام جو کچھ لے کر آئے، جمیع ما جاء بہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضور پاک علیہ السلام جو کچھ لے کر آئے وہ سارا ہماری زندگیوں میں آ جائے، ساری دنیا کے مسلمانوں کی زندگیوں میں آ جائے۔ غیر مسلم دیکھ دیکھ کر ایمان والے بنیں گے، اسلام والے بنیں گے، نماز والے بنیں گے۔ صرف لٹریچر سے کوئی بندہ نماز پڑھنا شروع کر دے گا؟ کیوں بھائی؟ میں صرف قرآن پڑھ رہا ہوں جی، نہیں سمجھ آئے گی اس کو۔ عملی طور پر پڑھنے والے کو دیکھ کر پڑھے گا، تواتر کے ساتھ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر اب تک کیوں بھائی؟ صلحاء، اتقیاء، متقی لوگ، صلحاء لوگ لاکھوں کی تعداد میں، آگے بڑھ کر کروڑوں کی تعداد میں، کیوں بھائی نماز پڑھتے ہیں نا؟ کیوں بھائی؟ ابا جی پڑھتے تھے، دادا پڑھتے تھے، پردادا پڑھتے تھے، اوپر تک۔ اللہ مجھے اور آپ کو اس کی سعادت نصیب فرما دے، 100% مسلمان نمازی بن جائیں۔ کیوں بھائی؟ کسی پر نماز فرض ہے، کسی پر نہیں ہے، ایسا ہے جی؟ اور وقت پر ہے، کتاب موقوتا، وقت مقرر ہے، 5 وقت ہے نا بھائی؟ 5 وقت کی نماز ہے کہ نہیں؟ کیوں جی؟ پوری دنیا کے اندر۔ اور فرمایا جو نماز کا اہتمام کرتا ہے، مسجد میں جاتا ہے، اس کے ایماندار ہونے کی گواہی ہوتی ہے۔ علامت ہے، علامت دین کی علامت نماز ہے، ایمان کی علامت نماز ہے۔ اس کا درجہ ایسا ہے جیسے سر کا درجہ ہو، سر ہے جسم میں، تو سر کے بغیر ہے جسم جی؟ اور بچپن میں ہم سنتے تھے مزاحیت اور سر کٹا جی، سر کٹا، سر کوئی دنیا کے اندر سر کٹا نہیں ہے بھائی جی؟ کبھی سنا؟ فلاں انسان ہے لیکن سر کوئی نہیں جی؟ تو نماز نہ ہو تو پیچھے کیا رہ جاتا ہے جی؟ بہت عام ہے نماز، اللہ ہم سب کو نصیب کر دے۔ میرے گھر میں، میرے پڑوس میں، پڑوس کہاں ہے؟ 40 گھر دائیں، 40 گھر بائیں، 40 آگے، 40 پیچھے، اس میں خبریں دی ہیں۔ آقا مولا جناب محمد رسول اللہ سے خبریں دی، یہ ہے پڑوس۔ تو بھائی اپنے محلے کی پتری کتنی بیچ میں مسجد آ جائیں گی 40 گھروں میں؟ کیوں بھائی؟ آج گلی گلی میں مسجد ہے، لاہور میں صرف پڑوس ہے یہ۔ ذرا گنتے ہوئے جائیں تو ذرا کبھی کسی طرح کتنے کا سارا پڑوس ہے، پڑوس۔ ایسا تو نہیں ہے میرے پڑوس میں کوئی بے نمازی ہو، تو بھائی بے نمازی ڈھونڈنا پڑے گا، یہ بغیر ڈھونڈے بھی مل جائے گا۔ گھر سے قدم نکالتے ہی تو بھائی ڈھونڈنا پڑے گا، شاید کوئی ایک بے نمازی مل جائے جی؟
بھی ہے، دنوں کو محنت کرنے کی ضرورت بھی ہے، فضائل کے حلقے گھر گھر میں قائم کرنے کی ضرورت ہے، ہر کام کی جگہ کے اوپر کرنے کی ضرورت ہے تاکہ فضائل سامنے آ جائے۔ زور کی نماز کسی نے پڑھ لی باجماعت، فجر سے زور تک کے گناہ معاف، عصر کی نماز پڑھ لی، زور سے عصر تک کے گناہ معاف، مغرب کی پڑھ لی، عصر سے مغرب تک کے گناہ معاف، عشاء کی نماز پڑھ لی، مغرب سے عشاء کے گناہ معاف، فجر کی نماز پڑھ لی، رات کے گناہ معاف۔ ایسا اللہ بڑے کریم ہے بھائی، نہیں نفل پڑھے جا رہے ہیں، ایمان کمزور ہے، اور راتیں تو بہت لمبی ہیں، نہیں پڑھے جا رہے۔ تو میں جس سے عشاء کی نماز باجماعت پڑھی گویا اس نے آدھی رات قیام کیا، اور جس نے فجر کی نماز باجماعت پڑھی گویا اس نے ساری رات قیام کی۔ میں نہیں کہہ رہا تہجد نہ پڑھا کرو، نہیں، ضرور پڑھا کرو، اس لیے کہ تہجد کی اپنی الگ فضیلت ہے۔ مومن کی شرافت تہجد کی نماز میں ہے۔ اسی شرافت ملک میں، مال میں، ڈگریوں میں، عہدوں میں پیارے نبی نے کیا خبر دی ہے جی؟ مومن کی شرافت ایمان والا ہے جس کے دل کے اندر ایمان کا نور ہے، اس مومن کی شرافت کس چیز میں ہے؟ تہجد کی نماز میں ہے۔ بڑے فضائل بتلائے اس کے، بڑے بڑے۔ حضرت شیخ الحدیث صاحب رحمۃ اللہ تعالی نے اس میں 4 حدیث کے علاوہ میں اردو کے اندر بھی 40 حدیثیں لکھ دی۔ اس لیے لکھی تاکہ ہمارا یہ ماحول سارا اردو والا ماحول ہے، عام سے عام آدمی بھی، سادہ سے سادہ آدمی بھی ان کو یاد کر سکے۔ تو بھائی 40 حدیثیں لکھی ہوئی ہے نا، اس میں پہلی حدیث کیا ہے؟ اللہ نے سب سے پہلے نماز فرض کی، سب سے پہلے حساب کس کا لیں گے؟ نماز کا لیں گے۔ دوسری حدیث کیا ہے؟ نماز کے بارے میں اللہ سے ڈرو، نماز کے بارے میں اللہ سے ڈرو، نماز کے بارے میں اللہ سے ڈرو۔ قربان جائے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک دفعہ فرما دینا کافی تھا کہ نہیں؟ کیوں بھائی؟ ایک ہی حدیث ایک دفعہ نماز کے بارے میں اللہ سے ڈرو، نماز کے بارے میں اللہ سے ڈرو، نماز کے بارے میں اللہ سے ڈرو۔ یہ کس سے خطاب ہے؟ اپنے سامنے والوں سے یا قیامت تک کہنے والے سارے انسانوں سے؟ جی خاتم النبیین ہے صلی اللہ علیہ نبی کریم، ہر کلمہ بولا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے والے سے خطاب ہے۔ نماز کے بارے میں اللہ سے ڈرو، نماز کے بارے میں اللہ سے ڈرو، نماز کے بارے میں اللہ سے ڈرو۔ دوستو فضائل سنیں گے، سامنے آئے گی بات۔ گھر سے وضو کر کے چلے، ایسے جیسے احرام باندھ کے چلے ہو حج کے لیے، ایسے ادھر ملے گا، ہر قدم پہ نیکیاں ملے گی، گناہ معاف ہوں گے، درجات بلند ہوں گے۔ مسجد میں پہنچ گئے، نماز کی انتظار میں بیٹھ گئے، ایسے جیسے فرض نماز پڑھ رہے ہو، وہی اجر ثواب انتظار میں بیٹھنے میں ملے گا۔ نماز پڑھ لی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، کچھ دعا مانگ لی، کوئی اللہ کا ذکر کر لیا، بیٹھے رہے بیٹھے رہے بیٹھے رہے بیٹھے رہے، جب تک باوضو بیٹھے رہیں گے فرشتے ان کے لیے دعائیں مغفرت کرتے رہیں گے۔ اللہم اغفر لہ وارحمہ، دعا کریں، فرشتے دعا کریں۔ بہت بڑی سعادت ہے دوستوں نماز کا اہتمام کرنا، بہت بڑی بات ہے۔ مرنے کے وقت میں اللہ جل جلالہ ایک فرشتہ مقرر فرماتے ہیں جو اس کو تلقین کرے کہ کلمہ پڑھے۔ اس ادارے کو بھی حکم ہے نا جی، فضا بناؤ، سارے کلمہ پڑھو تاکہ وہ بھی پڑھ لیں۔ فرشتہ اللہ ہم سب کو مرنے کے وقت میں کلمہ نصیب کرے۔ دوستو لا الہ الا اللہ کے اندر یہ 70 ساری شاخیں جو لکھی ہوئی ہیں، جس کا میں نے پہلے ذکر کیا ہے، آپ غور فرمائیں گے، اس کو غور سے پڑھیں، ایک دفعہ پڑھیں، 2 دفعہ پڑھیں، 3 دفعہ پڑھیں۔ کیا شاخیں لکھی ہیں، جمع کی ہوئی ہیں؟ دل یہ کہے گا
نیکی ایسی معلوم نہیں ہوتی جو اس میں نہ آگے بڑھے۔ ایمان کا تقاضا ہے نیکیوں میں لانا، ایمان کا تقاضا ہے گناہوں کا چھوڑنا۔ لازم مظلوم ہے بھائی، اسلام اور ایمان، اسلام اور ایمان دل کے اندر اتر جائے ایمان ہے، جسم سے ظاہر ہو رہا ہے یہی تو اسلام ہے۔ اللہ کے سارے حکم ایمان کے بارے میں بھی اور اسلام کے بارے میں بھی اللہ ہم سب کو پورے کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آپ حضرات نے اکثر اس حدیث شریف کو سنا ہے علقمہ ابن حارث کے بارے میں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ گئے، اللہ نے ان کو ایمان دے دیا، سردار تھے۔ دونوں روایتوں میں ایک میں خود علقمہ ہے، دوسرے میں ان کے بھائی سہیل ہے۔ وفد بن کر آئے اور بڑے مقام سے آئے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی بڑی تعریف کی۔ آرام سے آئے، تحیۃ المسجد وغیرہ پڑھ کر اطمینان سے فارغ ہو کر حضور سے اجازت لے کر آ کر بیٹھے۔ کون ہو، کس قبیلے سے ہو؟ کہ جی ہم مسلمان ہیں۔ ایمان والے؟ فرمایا ایمان والے ہو تو کوئی دلیل ہے اس کی؟ کہ ہاں جی 15 صفتیں ہیں ہم میں، 5 آپ کی وجہ سے ہمیں پہنچی ہیں۔ آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ والیوم الآخر۔ ایک حدیث میں والقدر خیری و شرری من اللہ تعالی، اور دوسری کے اندر والبعث بعد الموت، دونوں کے اندر موجود ہے۔ یہی ہم ایمان مفصل میں پڑھتے ہیں، ساتوں چیزیں۔ تو ہم ان پانچوں کی پانچوں باتوں کو مان چکے، اور آپ کی صحابہ نے ہمیں اسلام سکھایا، نہ سکھایا بنی الاسلام علی خمس، اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے۔ آگے بتایا شہادتین ہے، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدًا عبدہ و رسولہ کا پڑھنا ہے، پڑھ لیا۔ نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، ہم نے مان لیا، سارے کریں گے، سیکھ لیا ان سے، جو چیزیں ہیں وہ سیکھ لیا ہم نے، اسلام کی بنیادی 5 صفتیں ہم میں پہلے سے موجود ہیں، اور ہم سمجھتے ہیں کہ وہ اچھی ہیں۔ آپ ہر اچھے کام کرنے کے لیے کہتے ہیں، اگر آپ کہیں گے کرتے رہو کرتے رہیں گے، نہیں تو کہیں گے چھوڑ دو تو ہم اس کو چھوڑ دیں گے۔ وہ 5 بھی بتائیں گے۔ ان کے اندر ایک بات یہ ہے کہ ہم جزا فضا نہیں کرتے، اللہ کی تقدیر پر راضی رہتے ہیں، اور کوئی ہمارا دشمن کسی تکلیف میں آ جاتا ہے تو ہم سمجھتے ہیں یہ اللہ کی طرف سے آئی ہے ان پر، ہم کوئی بغلے نہیں بجاتے، ہم یہ نہیں کہتے کہ یہ اچھا ہوا جی تمہارے ساتھ، ایسے ہی کہا تمہارے ساتھ ایسا ہونا چاہیے، نہیں ایسا نہیں کرتے۔ اس طرح سے ہم پوری کوشش کرتے ہیں کہ کسی کے ساتھ لڑائی نہ ہو ہماری، یہ ہمارے قبیلے کی صفت ہے مستقل، پوری کوشش کرتے ہیں کہ قتال نہ ہو۔ لیکن اگر ہم میدان میں آ جائیں اور ان کی طرف سے مجبور ہو جائیں کہ ہم ان کے ساتھ قتال کریں، تو پھر ہم ہتھیار بازوں کو ہتھیاروں کو اتارتے نہیں ہیں، آخر تک کر دیتے ہیں اس کو۔ اس طرح کی 5 صفات بتلائیں۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ نبی کریم کے قربان جائیں، آپ نے فرمایا کہ بہت اچھی صفات ہے، قریب تھا کہ یہ نبیوں والی صفات ہے ساری، کہ تم نبی ہو جاتے۔ اور ایمان کی باتیں 5 باتیں بتلائیں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اور انہوں نے کہا کہ ہم ان کو بھی اپنائیں گے، 5 کی 5 کو اپنائیں گے۔ فرمایا وہ اتنا
اتنا مت کماؤ، اتنا مت بناؤ، کھاؤ نہیں، ایسے جایا کرو اس کو، ایسا مت کرو، وہ احسان کی زندگی مت گزارو. اس طرح کی 5 وصیتیں فرمائی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. بہت شوق سے یہ 20 کی 20 صفات کا عہد کر کے کہ ہم ان کو پورا کریں گے، یہ واپس ہوئے اپنی قوم کے لیے. اللہ ہم سب کو ایمان کی صفات سے متصف فرمائے. بھائی دوستو، اس میں اللہ کے سارے حکموں کو ماننا ہے. ایمان مجمل میں نہیں پڑھتے ہم. آمنت باللہ کما ہوا باسمائہ و صفاتہ، اللہ کے جو اسماء اللہ الحسنی ہیں ساری. اور دوستو ان کا یاد کرنا ترمذی شریف کے اندر صاف طور پر آتا ہے، جو ان کو یاد کرے گا جنتی ہے، جو ان کو حفظ کرے گا جنتی ہے. تو بھائی یہ تو سڑکوں کے اوپر جگہ جگہ، نہر کے اوپر سارے نام لکھے ہیں. اور بھائی یاد کرنا چاہیں بہت آسان. قرآن پاک کے پہلے 2 صفحوں پر لکھے ہوئے کیا بھائی ایک مسجد میں 50 60 70 80 رشتے تک ہوتے ہیں نا بھائی. اسی قرآن پاک کو اٹھاؤ، پہلے صفحے پر اللہ کے نام لکھے، آخری صفحے پر عمومی طور پر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گرامی ہوتے ہیں. کچھ حضور کے ذاتی نام ہے اور باقی سارے صفاتی نام ہیں. محمد ہے، احمد ہے، حاشر ہے، عاقب ہے، ماہی ہے، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے ذاتی نام ہیں ذات کے اعتبار سے. اور باقی صفاتی نام بہت سارے 100 کے قریب تو یہاں لکھے ہوئے ہوتے، اور مسجد نبی شریف میں تو پتہ نہیں کتنے لکھے ہوئے. لاہور کے ایک بڑے بزرگوں نے منظوم، اس میں پتہ نہیں کتنے 300 سے اوپر غالباً نام لکھے. اللہ جل جلالہ مجھے اور آپ کو ان صفات سے نوازے. آج ہی ہم 2 جماعتوں کی نصرت میں گئے ہوئے تھے، تراسی کے اندر ہم حاجی محمد اللہ صاحب کے ملفوظات پڑھ رہے تھے، جو مختلف مشوروں میں انہوں نے ترغیب دی، اس کو ہم پڑھ رہے تھے. اس کے اندر یہ بات فرمائی، کوئی عمل اللہ کے ہاں قبول نہیں ہوتا اگر یقین صحیح نہ ہو. ایمان کمزور ہوگا، عمل صحیح نہیں ہو سکتا. اللہ کے حکموں میں کامیابی کا یقین، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک طریقوں میں کامیابی کا یقین نہیں ہے تو میں اللہ کے حکم کو پورا کر لے گا، نبی کے طریقوں کو پورا کر لے گا؟ نہیں کر سکتا. بنیاد ہے بنیاد. ایمان یقین کا بنانا سب سے پہلی بنیاد ہے. پورے جسم میں خون کا لوتھڑا ہے، صحیح ہو جائے پورا جسم صحیح ہو جاتا ہے، بگڑ جائے پورا جسم بگڑ جاتا ہے. سن لو، خوب سن لو، وہ دل ہے. دل کے اندر کا یقین کا بنانا یہ ضروری ہے. انسان ڈرے تو اللہ سے ڈرے، امیدیں لگائے تو اللہ سے لگائے. الحمدللہ یہ ساری باتیں ہم نے عائشہ سے سنی. ایمان کی جگہ اقرار باللسان ہے، تصدیق بالقلب ہے، اور صرف اللہ جیسے اپنی اعلی ذات میں ہے، جیسے اپنی اعلیٰ صفات میں ہے، بس اس کا مان لینا مجمل ایمان میں ہے یا کچھ اور آگے بھی ہے. قبل تو جمیع احکامہ، میں نے اللہ کے سارے حکموں کو مانا. قبل تو جمیع احکامہ، اس اللہ جل جلالہ کی ذات کے جتنے حکم ہیں، جمیع احکامہ، سارے حکموں کو مانا. اللہ مجھے اور آپ کو سب کو نصیب فرمائے. یہ کلمے والی زندگی ہے، کلمے والی زندگی. اس کو کس پہ پیش کرنا ہے؟ ساری دنیا کے انسانوں پہ پیش کرنا ہے. اقرار باللسان بھی کرو، پھر عمل میں آؤ گے، اور دل سے تصدیق بھی ضروری ہے. منافقت نہ ہو، دل کی تصدیق بھی ضروری ہے.
دوستو، حضرات علماء کرام سے قرآن و حدیث کو سمجھنا، انسان بڑا دھوکہ کھاتا ہے، کچھ کتابیں پڑھ کر سمجھتا ہے کہ میں جان گیا، ادھورے علم کے ساتھ علماء پر اعتماد نہیں کرتا، خود ہی میں سمجھ جاؤں گا، سمجھ لے گا نہیں بھائی صاحب۔ ہدی للمتقین، تقوی والوں کے لیے ہدایت ہے۔ حضرات محدثین ایسے زبردست عمل، اللہ اکبر،